الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی معرفت کی کئی راہیں ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ ایمان کی معرفت کی کئی راہیں ہیں۔ پہلی راہ تو تقدیس ہے، یعنی اسے پاک جاننا، اسے بلند و برتر جاننا، اسے بزرگ ماننا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا، اسے عظمت والا جاننا، یہ اس کی تقدیس بیان کرنا ہے اور اسے ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک جاننا کہ وہ نہ اس کی کوئی صورت ہے، نہ شکل ہے، نہ جسم ہے، نہ حد ہے، اسے ان سب چیزوں سے اس ذات کو پاک جاننا، یہ ہے اس کی تقدیس۔ کہ آدمی یہ جان لے کہ مخلوقات کی تمام صفات اور حالات اور وہم و خیال میں جو کچھ آ سکتا ہے اللہ پاک ہے، اسی کو سبحان اللہ کہہ کر تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسری راہ توحید ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاکی کے ساتھ یگانہ ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے اور کوئی اس کے مد مقابل نہیں۔ وہ چاہے کوئی بت ہو، چاہے کوئی شیطان ہو، اور کوئی نہیں جو اس کے مد مقابل ہو، جو اس کے ساتھ ہو۔ وہی ذات اکیلی پورے اس نظام کو چلا رہی ہے، اور اسے اکیلا جاننا، یکتا سمجھنا اور یگانہ سمجھنا، یہی توحید ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی جاننے کو، اسی معرفت کو، اسی پہچاننے کو لا الہ الا اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسری راہ تمہید ہے۔ تمہید ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ جو کچھ ہے سب اسی ذات سے ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کو الحمدللہ کہہ کر تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے اور وہ دونوں معرفتیں اس کے تحت ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے سے 10، لا الہ کہنے سے 20 اور الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نیکی و حسنات وہ کلمات نہیں جو زبان سے نکلتے ہیں، بلکہ وہ معرفتیں ہیں۔ حقیقت میں ان سے وہ معرفتیں مراد ہیں جن سے یہ کلمات عبارت ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں عرض کی، یا خدارا، حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے اپنے دست قدرت سے بنا کر انہیں یہ نعمتیں اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے تیرا شکر کیسے ادا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کا یہ سمجھنا کہ نعمتوں کا دینے والا میں ہی ہوں، یہ سب نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں، یہی اس کا شکر ہے۔ کہ ہمارا یہ جاننا کہ یہ سب کچھ جو نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، آ رہی ہیں چھما چھم بکثرت کثیر تعداد میں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہی اس کا شکر ہے، اور اسے ہی اپنا تیسری معرفت یعنی تمہید کی راہ کہتے ہیں۔ اب تک ہم نے جو سنا ہے کہ تقدیس کی راہ، معرفت کی یہ 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے معرفت تقدیس، اور ایک ہے معرفت توحید، اور ایک ہے معرفت تمہید۔ یہ تینوں کی میں نے ابھی آپ کے سامنے شرح کر کے بتائی ہے کہ معرفت تقدیس یہ ہے کہ اسے ہر چیز سے پاک سمجھنا، لیس کمثلہ شیء، وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر نقص سے، عیب سے، وہ شکل و صورت سے، حد سے، جسم سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ یہ ہے اس کی تقدیس کی معرفت، اور سبحان اللہ کہنے سے یہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسری راہ توحید ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پاک ہے، اور پاکی کے ساتھ ساتھ وہ یگانہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی وجود نہیں، مگر اس سے ہر وجود اس سے ہے، کسی چیز کا وجود اس کے بغیر نہیں۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ
کسی دوسری چیز کا وجود اس کے بغیر ہے تو یہ ایک نیا معبود ہم کھڑا کر رہے ہیں جو کہ توحید کے بالکل منافی ہے، جو کہ حقیقت کے بالکل منافی ہے کہ اللہ ہی اصل میں موجود حقیقی ہے، باقی کوئی چیز اس کے بغیر نہیں۔ اسی کے قیام سے سب چیزوں کا قیام ہے، ہر چیز کا قیام اسی سے ہے، ہر چیز اسی سے ہے۔ اور یہ سمجھنا، اور یہ جب سمجھ آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں توحید کی معرفت۔ اور تیسری تمہید ہے، یعنی اس کی حمد بیان کرنا، اور یہ سمجھنا کہ جو کچھ ہے، جو کچھ آ رہا ہے مجھ پہ، جو نعمتیں اور جو کرم کا نزول ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ ہے تیسری معرفت۔ اس طرح ایمان کی معرفت کی کئی راہیں ہیں، ان میں سے یہ 3 جو بیان کی گئی ہیں یہ عام لوگوں میں بیان کی جاتی ہیں، اور یہی ان سے مراد ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنے سے اصل میں یہ 3 معرفتیں بیان ہیں۔ اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجات بیان کیے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے 10، لا الہ کہنے سے 20 اور الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اس سے مراد یہ جو بندہ ان 3 معرفتوں سے آئے گا اس کے درجات مختلف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔